الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ الکہف، آیت شریفہ 78 اور 79۔ دونوں آیات کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے پہلے کچھ بات ہو چکی ہے۔ اب دوبارہ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن دونوں آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ دروس اور نصیحتیں اللہ مالک کی توفیق سے سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کریں۔ انہوں نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام، یہ جدائی ہے میرے اور تمہارے درمیان، ان قریب میں آپ کو اس بات کی حقیقت کی خبر دوں گا جس پر آپ نے صبر کی طاقت نہ رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری دفعہ خضر علیہ السلام کے کام پر تنقید کی تو خضر علیہ السلام نے شاگردی اور استادی کا معاملہ ختم کرنے کا اس طرح اعلان کیا۔ اللہ بہتر جانے اس آیت کریمہ میں جو دروس اور نصیحتیں ہیں، ان میں سے پہلی نصیحت درگزر بھولنے پر درگزر 2 دفعہ ہے۔ تیسری دفعہ جس کے حق میں بھول ہوئی ہو، چاہے تو درگزر کرے چاہے نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے خضر علیہ السلام کو کہہ چکے تھے کہ اگر میں نے آپ سے ان 2 دفعہ بھولنے والی بات کے نتیجہ میں جو کچھ کہا، اگر اس کے بعد میں نے کچھ پوچھا فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ تیسری دفعہ میرے بھولنے پر خضر کو حق ہے علیہ السلام کہ ان کی استادی سے دستبردار ہو جائے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میرے تیسری دفعہ بھول کر بات کرنے کی بنا پر آپ کا عذر پورا ہو گیا۔ تو یہاں بھی جب انہوں نے شاگردی اور استادی کے خاتمے کا اعلان کیا تو یہ تیسری دفعہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر تیسری دفعہ ان کے عمل پر اعتراض کیا۔ ایک دوسری بات، اگر کسی استاد اور شاگرد میں، معلم اور متعلم میں تعلیم کے لیے ایک اتفاق طے پائے، اگر طالب علم کی طرف سے طے شدہ شرط یا شروط کی پابندی نہ ہو تو استاد کو حق ہے کہ وہ اس کی شاگردی کا معاملہ روک دے، اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شاگردی کا سلسلہ ختم کیا کہ نہ کیا؟ تیسری بات، جب
معاہدہ ختم کرنا ہو استادی اور شاگردی کا، اور اسی طرح دیگر معاہدات، تو دل میں ختم کرنا یہ بجا نہیں، اپنے ہی خیال میں اندر اندر ختم کر دینا اور دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ درست نہیں۔ فریق ثانی کو، سیکنڈ پارٹی کو اطلاع ہونی چاہیے، وہ اپنے خیال میں اسی معاہدہ پہ چلتا جائے اور یہ اندر سے ختم کر چکا ہو، نہ دشمن سے، نہ اپنوں سے، نہ تعلیم میں، نہ کاروبار میں، جہاں ختم کرنا کر دیا ہے تو اس کی ابتدا ہی میں اپنے فیصلے سے فریق ثانی کو آگاہ کرے۔ کاروباری دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، صاحبان کہتے ہیں میں تو پچھلے ماہ کا حساب تمہارا بند کر چکا ہوں۔ میرا حساب تو بند کر چکا، کیوں؟ میرا اور تیرا حساب ہے، تیرا اور تیرے ابو کا نہیں، میرا اور تیرا ہے۔ جب تو نے میرا حساب ختم کیا ہے تو مجھے بتلاؤ۔ خضر علیہ السلام، ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کتنی بڑی شخصیت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور 5 سب سے بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں۔ کوئی یہ نہ کہ مجھے شرم آ گئی، مجھے ہچکچاہٹ آ گئی۔ خضر جس کی اتنی شان ہے کہ اللہ نے وہ علم دیا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوئے، انہیں ان کا شاگرد ٹھہرایا، کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والے تھے؟ نوٹ فرمانا، بہت زیادہ مرتبہ سننے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ جھگڑا ہو رہا ہے اور سبب یہ ہے کہ آغاز میں بات کو نہ کھولا، پوچھا جائے کہ مجھے شرم آ گئی تھی۔ چوائس سب اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس وقت شرم آئی تھی تو اب نہیں آئی، اگر اب شرم کو توڑا ہے، یہ شرم نہیں ہے، کم عقلی ہے۔ اگر تو شرم و حیا تھی تو چلاؤ اس کو، اب لڑائی کے وقت شرم نہیں اور معاملہ طے کرتے وقت شرم ہے، یہ بات درست نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ، اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق تھا، کشتی کا معاملہ کشتی والوں نے بغیر کرائے کے بٹھا لیا، اور خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ بولیے، تیشے سے اس میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ اب اس کی حقیقت کو بیان کرنا شروع کیا۔ اما السفینۃ فکانت مساکین، توجہ فرمانا، شاید اللہ کرے کہ میں ٹھیک بات آپ تک پہنچا سکوں۔ جہاں تک کشتی ہے تو مسکینوں کی تھی، یعنی مسکین اس کے مالک تھے۔ سوال یہ ہے، مسکین اور کشتی کے مالک یہ کیسے مسکین ہے؟ توجہ فرمائیے، مسکین وہ نہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین وہ ہے جس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے کم ہو۔ کون ہے مسکین؟ جس کے جائز، لفظ جائز نہ بھولیں، ایک دکھاوے کے لیے شادی کر رہا ہے،
شریعت کی نافرمانی اور اپنی جیب سے بہت دور، اب زیر بار آ گیا، مقروض ہو گیا، تو یہ مسکین ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے جائز اخراجات، طاقت ہے 300 کا جوڑا سلوانے کی، 3,000 کے سلوانا ہے، طاقت ہے لنڈے کا کوٹ لے، اب وہ 2-3 ہزار روپیہ سلائی دے کے کتنے لیتے ہیں صاحبان پیسے، اب وہ کہتا ہے میں نے سلائی وہاں سے کروانی ہے، تو پھر کہتا ہے میں مسکین ہوں میری مدد کرو۔ احمق ہے یہ۔ مسکین وہ ہے جس کے جائز اخراجات، طاقت ہے لنڈے کا جا کے سوٹ لائے اتوار بازار سے، جب اللہ دے گا نیا سلوائے، لنڈے کا انسان نہیں پہنتے، اس کو دھلوائے، صاف ستھرا پاک کروائے اور پہن لے، جب اللہ دے گا نیا خرید لے۔ جس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے کم ہو وہ مسکین ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کسی کو بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہ کرے، ایک آدمی سفید پوش ہے، دال روٹی چلا رہا ہے، کسی سے کچھ نہیں، نہ قرض لیتا ہے نہ صدقہ و خیرات لیتا ہے، اللہ نہ کرے گھر میں کینسر کی بیماری آئے، لاکھوں میں خرچ ہو رہے ہیں، اب تنخواہ تو باقاعدہ ہے اور مکان بھی چھوٹا سا کوارٹر ٹائپ فلیٹ ٹائپ ہے، اس میں کوئی سامان تعیش نہیں، گزارا کے مطابق ہے۔ اب کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً لے سکتا ہے۔ اس کے جو جائز اخراجات ہیں اس کی آمدن سے بڑھ گئے، مکان بھی ہے، دکان یعنی ضرورت کی چیزیں ہیں رہنے کے لیے، معیشت کے لیے، اب ان کی موجودگی کے باوجود وہ مسکین ہے اور وہ صدقہ خیرات زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہاں مسکین بھی ہیں اور کشتی کے مالک بھی ہیں۔ یعملون فی البحر، اس سے معلوم ہوتا ہے سمندر میں مزدوری کرنی جائز ہے، خطرہ ہے، سمندر میں جان کا خطرہ ہے، لیکن اگر کوئی سمندر میں کام کرنے کی تدبیر کر سکتا ہے تو جائز۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ سوار کر کے لے جانے والی چیزوں پر محنت مزدوری کرنا، ٹانگا ہے، رکشہ ہے، ٹیکسی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، ریڈی ہے، جن میں لوگوں کے لیے جا سکتا ہے، تو یہ مزدوری شرعاً درست ہے۔ ان کے پاس بھی کشتی ہے، لوگوں کو لے جا رہے ہیں اور کرایہ لیتے ہیں۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، نگاہیں جمائیے الفاظ مبارکہ پر، تو میں نے چاہا کہ اس کو نقصدار کر دوں۔ یا اللہ ہمیں بھی ادب سکھا دے۔ اب خضر علیہ السلام نے کشتی میں جو نقص کیا اپنے حکم سے کیا یا عرش والے رب کے حکم سے؟ لیکن ان کے رب العالمین کے ادب نے ان کے لیے یہ جرأت نہ چھوڑی کہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقص دار بنانے کا ارادہ کیا۔
حکم اللہ کا، لیکن نسبت کس کی طرف کی ہے کہ میں نے کیا. ابھی آپ ہم بعد میں آئے گا سبق کہ جہاں اچھی باتیں تھیں وہ کی انہوں نے، جس طرح کشتی کو انہوں نے نقصدار بنایا، لیکن ان میں نسبت کی جن کا حکم تھا. تو اس سے مجھے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ نہ کرے بہت سے نالائق کہنے والے اور بہت سے نالائق سننے والے خیر کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں اور شر کی نسبت ہے ایسی بات کریں. کوئی سودا اچھا ہو گیا، کوئی انکریمنٹس مل گئی، کوئی ترقیاں ہو گئیں تو میں، اور جب بیمار ہوئے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے ان کی بات کو نقل کیا، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام اپنے حکم سے بیمار ہوتے ہیں. جواب دیجیے، وہ بھی ہے نا اللہ کا. تو پھر جو شفا پاتے ہیں فَهُوَ يَشْفِي، شفا کی نسبت بولو، اور بیماری کی نسبت یہ ہے ادب اللہ والوں کا اللہ کے ساتھ. یا اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلا. اور جب یہ ادب ہو دل سے تو پھر نعمتوں کے ملنے پر سرکشی آئے گی، اور مصیبتوں کے آنے پر اللہ کی ذات میں شان میں شکوہ شکایت آئے گا. جب خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو شکر کرنے کی توفیق ملے گی، اور جب شر کی نسبت اپنی طرف ہوگی تو توبہ کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی انشاءاللہ راہ کھلے گی. وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. میں نے اس کو نقصدار کیا کیوں کہ آگے ایک بادشاہ تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ کشتی کو غصب کر لیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنے اہل اقتدار قدیم سے لوگوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، سارے نہیں. سلیمان السلام بھی حکمران تھے، صدیق و فاروق بھی حکمران تھے، ذوالنورین اور علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی حکمران تھے. نا سارے نہیں، لیکن بادشاہوں کا لوگوں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کرنا پرانی بات ہے. لیکن کوئی اس سے یہ نہ کہے کہ سب بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ. کل انشاءاللہ اسی مقام سے مزید بات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی ہے اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين.